بدر کی، اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنا غزوات اور جتنا جنگیں بھی ہوئی، کوئی جنگ ایسی نہ تھی جیسے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ پیچھے رہے۔ سب جنگوں میں آگے آگے اور سب جنگوں میں بہادرانہ کارنامے سر انجام دیتے تھے۔ یہ سن 2 ہجری کی بات ہے، آ گیا سن 3 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اس کا تیسرا سال تھا، 3 ہجری تھا۔ تو سن 3 ہجری میں کافروں نے اپنے مقتولین بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ سے پھر تیاری کی اور مدینہ طیبہ آئے۔ احد پہاڑ کے قریب آ کر انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا۔ یہ جنگ جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کافر آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پتہ ہی نہیں تھا، اطلاع ہی نہیں تھی، اچانک خبر ملی کہ کافر پہنچنے والے ہیں۔ تو کچھ نے کہا جی اپنے گھروں میں رہ کر کے دفاع کرنا چاہیے۔ اکثر نے یہ رائے دی کہ گھروں میں رہنا بزدلی ہے، آ گئے ہیں ٹھیک ہے، تیاری نہیں ہے لیکن مدد اللہ کرے گا، مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو لے کر کے مدینہ طیبہ سے باہر ایک پہاڑ ہے، اب تو مدینہ کے بیچ میں ہے، احد پہاڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جا کر کے اپنی جماعت کو بٹھایا اور مقابلہ اور اپنے دفاع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کافروں کی تعداد تقریباً 4000 سے زائد تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ احد کی جنگ جو ہی شروع ہوئی، اولاً اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی، کامرانی اور فتح عطا فرمائی۔ کچھ صحابہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا ہم جیتے یا ہاریں تو نے یہاں سے نہیں ہٹنا، ہم جیتے یا ہاریں تو نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جس وقت پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مال غنیمت مسلمان سمیٹنے لگے تو ان پہاڑی پہ کھڑے ہونے والوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا جی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال سمیٹنے میں مدد کریں، کچھ نے کہا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا ہم جیتے یا ہارے تو نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو انہوں نے جواب میں یوں کہا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم فتح تک تھا، فتح ہو گئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چلیں اور مسلمانوں کی معاونت کریں۔ یہ پہاڑ سے ہٹے، شکست خوردہ کافروں نے جس وقت دیکھا کہ پشت کی جانب خلا ہے، کوئی نہیں ہے اور مسلمانوں نے رخ احد پہاڑ کی جانب کیے ہوئے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یک بارگی آ کر پیچھے سے مسلمانوں کو غافل پا کر کے یک بارگی حملہ کیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان، بہت زیادہ نقصان، بڑے بڑے جلیل القدر اور چیدہ صحابہ شہید ہوئے۔ اس وقت علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مامور تھے۔ کافروں نے حملہ کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر تو وہ شہید ہوئے۔ بڑے حسین اور خوبصورت قسم کے صحابی تھے۔ یہیں سے افواہ مشہور ہوئی کہ الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کافر پہنچنے لگے، ادھر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی سنبھالا اور سینہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کے پاک محمد کی جان مبارک کو بھی محفوظ کیا۔ کافر اب حملہ کرتے تھے تو حضرت علی اپنے سینے پہ وہ تیر برداشت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔
حضور ایک گڑھے میں گر گئے تھے. علی المرسال رضی اللہ عنہ نے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں لے گئے اور اس غار میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر خدا رضی اللہ عنہ نے محفوظ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کر محفوظ ہوئے. وہاں پر کافر نہ پہنچ سکے اور کافروں کو پتہ نہ چلا. اللہ آپ کو لے جائیں. وہ غار اب بھی موجود ہے، خدا کی قسم. میں اس کی زیارت کر کے آیا ہوں. رات کے وقت ساتھی ہمیں وہاں پہ لے کر کے گئے. کوئی نہ تھا، ماحول بالکل صاف تھا، سناٹا تھا. خدا کی قسم ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی، ایسی خوشبو اس غار سے نکل رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ منو کے من عطر کسی نے یہاں پہ اڑیل دیا. سبحان اللہ. پاک محمد کے قدموں کے رکھنے کی 14 صدیوں کے بعد بھی یہ برکت اور یہ اثرات. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، وہاں جا کر کے بٹھایا. خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں گھس گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نکالا اپنے دانتوں سے، نہ ایسے پکڑ کر کے ایسے نکالا، خون نکلا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ پانی گرایا کہ شاید خون کا رکنا ختم ہو جائے، لیکن پانی سے خون کا رکنا ختم نہ ہوا. پھر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک چٹائی چلائی، اس کی راکھ بنائی اور اس چٹائی کی راکھ کو اس زخم کے اندر ڈالا اور اس راکھ سے زخم کو بھرا، جس سے خون کا نکلنا بند ہو. اس احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شان والے نبی کی حفاظت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے تیر اپنے سینے پہ حضرت علی المرسال رضی اللہ عنہ نے سہے اور برداشت کیے. اسلام کا جھنڈا سرنگوں نہ ہونے دیا بلکہ اس کو بلند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، غلام اور محافظ بن کے رہے اور کافروں کے ایک بہت بڑے بہادر کو بھی حضرت علی نے شکست دی. سبحان اللہ. کافروں کا ایک بہادر تھا جس کا نام تھا ابو سعد بن طلحہ. ابو سعد بن ابی طلحہ یہ بہت بڑا بہادر تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو للکارا تو شیر خدا نے آواز دے کر کے کہا، او عورتوں کے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، تو محمد کے غلام علی اور مرتضیٰ کا مقابلہ کرے گا؟ تنزیہ انداز میں اس کو یہ جملے کہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف آگے بڑھے. خدا کی قسم کیا غیبی طاقت تھی، وہ بہت بڑا پہلوان اور بہادر تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ہاتھ سے ہی پکڑا، پکڑ کر کے ایسے گھمایا، گھما کر کے ایسے پھینکا اور وہاں پہ ڈالا تو وہ کمر کے پر جا کر کے گرا. اس کی دھوتی اتر گئی، برہنہ ہو گیا. اس کی اتنا خفت، ذلت اور رسوائی ہوئی جس کا اندازہ نہ تھا. یہ ذلت دیکھ کر حضرت علی پیچھے آ گئے. فرمایا میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ لڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. یہ میرے ساتھ لڑے گا جس کی حالت یہ ہے کہ علی کی ایک ہی جھونکا دینے سے اس کے کپڑے اتر گئے اور ننگا ہو کر کے پڑا ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو وہیں پہ چھوڑا. یہ غزوہ احد میں علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بہادری، کامیابی، کامرانی، جرأت مندی، دلیری اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ایمان کی حرارت، ایمان کی مضبوطی اس انداز میں سامنے آئی. غزوہ احد میں انجام کار اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح عطا فرمائی. اس کے بعد آیا سن 4 ہجری. 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں یہود میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس